نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ اب ہم ایک تو گناہ کے بارے میں ہم نے سوچا کہ بھائی یہ ہماری کوئی غلطی تھی جس کی وجہ سے کسی گناہ کی وجہ سے ہمیں تکلیف آئی ہے تو ہم نے توبہ استغفار کر لی. پھر آگے یہ سمجھ میں آیا کہ چلو بھائی اگر نیکیاں تھیں تو اللہ کرے کہ اللہ درجے بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی گناہ کی اتنی ایک شدت ہوتی ہے, گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اس کا احساس بھی ہوتا ہے, اور پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں آ رہی ہیں میری وجہ سے آ رہی ہیں, تو آدمی ذرا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, پریشانی میں چلا جاتا ہے, سینس آف گلٹ ہوتا ہے بہت, اس کی وجہ سے اپنے آپ کو ملامت کرتا رہتا ہے اور پریشانی میں چلا جاتا ہے. تو اس میں بیلنس ہونا چاہیے, یقیناً بیلنس ہونا چاہیے. اس لیے کہ آدمی کو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے اختیار سے کچھ نہیں ہوتا, مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی سپورٹ کے ساتھ کرنا ہے. انڈیپینڈنٹ ہو کے تو میں کچھ نہیں کر سکتا, نہ کبھی کر سکتا تھا نہ کبھی کر سکوں گا. جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ وہی کرنا ہے. اس کے لیے ایک زبردست مثال میں سمجھاتا ہوں ایک بزرگ کے واقعے سے, حج سے ہی متعلق ہے. وہ حج پہ گئے, ہر دفعہ تو اکیلے جاتے تھے, اس دفعہ بیٹا بڑا ہو گیا 18-19 سال کا, تو اس کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے. حج سے واپسی پہ جب آنے لگے تو طواف وداع کرتے ہیں, آخری طواف جو کرتے ہیں واپس آنے سے پہلے, تو وہ طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران بیٹا بھی طواف کر رہا تھا, تو بیٹے کے کان میں ایک آواز آئی کہ نہ تیرا حج قبول, نہ تیرا طواف قبول, نہ تیرا عمرہ قبول. تو بیٹے کی تو عجیب, اب تک تو بہت خوش تھا, مزے سے گھوم رہا, سب نیا تجربہ, مزہ آتا ہے, تو بڑی زبردست چیز ہے, لائف ٹائم ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن جب یہ کان میں یہ باتیں پڑھی تو بالکل چپ. واپس آتے ہوئے ابا نے دیکھا کہ بیٹا بڑا پریشان ہے, اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ تم خاموش ہے. نہیں کوئی ایسی بات نہیں. ابا نے اندازہ لگایا, ابا نے کہا کہ نا طواف وداع کے دوران تمہیں کوئی آواز آئی تھی. آپ کو کیسے کوئی ایسی آواز آئی تھی کہ تمہارا حج قبول نہیں عمرہ؟ جی 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 جی. ہاں تو مجھے بھی آئی تھی. آپ کو بھی آئی تھی آواز؟ بیٹا میں تو 20 سال سے یہاں آ رہا ہوں, ہر سال آتی ہے, ہر دفعہ واپسی پر مجھے یہ آواز آتی ہے کہ تیرا نہ حج قبول, نہ تیرا روزہ قبول, عبادت قبول, نماز کچھ بھی قبول نہیں ہے. تو کہیں گے ابا تو پھر آپ آتے کیوں ہیں جب قبول ہی نہیں ہو رہا, تو آتے کیوں ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ ہے, کوئی اور آپشن ہے؟ اللہ ہی کا دروازہ ہے, وہ دروازے سے ہمیں دھتکار کے باہر پھینکتے رہے, وہ تو ان کا کام ہے, ہم تو دروازے پہ آئیں گے, ہمارے پاس تو یہی ہے. تو بار بار ہم اسی پر آئیں گے, اس لیے کہ ہمارے پاس یہی ایک دروازہ ہے. تو جیسے یہ کہا تو پھر دونوں کو آواز آئی, یہی تیرا امتحان تھا, تیرے پچھلے بھی سارے اب قبول ہو گئے اور یہ بھی قبول ہو گیا. یہ ٹرسٹ ہے نا اللہ پر, کہ کرنا اللہ چاہتے ہیں. اللہ جس وقت کریں گے, میں اللہ کو ٹیسٹ تو نہیں کر رہا نا کہ اللہ کب کریں گے, اللہ کی مرضی. 1 دفعہ 10 دفعہ 50 دفعہ نہ, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ 6 مہینے ہو گئے 7 مہینے ہو گئے, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ کا وعدہ آئے گا, ہم کو اللہ کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو لکھا ہے کہ نہیں لکھا, اس سے بھی مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے. میری ضرورت ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو, مجھے اس کو منانا ہے. وہ کس طرح منانا ہے, زمین پہ ناک رگڑنا ہے اس کے لیے جو کیا کرنا ہے مجھے خود ہی ورک آؤٹ کرنا ہے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دیتی. آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو منانے کے لیے کیا کرنا ہے. دوست ناراض ہو جاتا ہے, بہت ہی قریبی اچھا فرینڈ ہو, اس کو منانے کے لیے کیا کرتے ہیں, خود ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کرتا ہوں, یار یہ گفٹ دے دیتا ہوں, اس سے بھی نہیں مانا, فون کرتا ہوں, اس سے بھی نہیں مانا, ٹیکسٹ بھیج دیتا ہوں, اچھا نہیں وہ ایک زبردست سا کوئی وہ بنا کے بکے سا کچھ بھی کرتا ہے, خود ہی سمجھ میں آتا ہے, اچھا اس کے ذریعے بات کروا دیتا ہوں, اچھا یہاں سے کروا دیتا ہوں, وہاں سے گزرتے ہوئے وہاں سے جا رہا ہوگا اس کو وہاں مل لوں گا. کسی نہ کسی طرح اس سے دوستی اپنی سیٹ کر لیتا ہے دوبارہ, جس کو ناراض کیا ہوتا ہے. اسے خود سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے. بس اللہ سے بھی جب محبت ہو جاتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے کرنا کیا. اللہ ہمارا امتحان اس پر لیتے کہ یہ بندہ کتنا جینوئنلی میرے لیے کرتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں ہر وقت یہ کرنا ہے, یا اللہ غلطیاں ہو رہی ہیں لیکن میں کوشش کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں, کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں اگر کر رہا ہوں بس یہ کافی ہے. پرفیکشن نہیں چاہیے اللہ کو, ہم کر ہی نہیں سکتے ویسا کبھی. اچھا جو سینس آف گلٹ ہے اس کو اس درجے میں رکھنے کی خالی ضرورت ہے جتنی وہ اجازت ہے شریعت کے اندر. شریعت کے اندر یہ اجازت ہے کہ اپنے آپ کو ایسا تو فیل کرو کہ میں گندا ہوں, لیکن ایسا نہ فیل کرو کہ نعوذ باللہ, کیونکہ اب یہ کفر میں چلا جائے گا, ڈس بلیف ہو جائے گا کہ میرے گناہ تو اتنے ہو گئے کہ مجھے اللہ معاف نہیں کریں گے, میں تو اتنا گندا ہوں, میں تو بار بار یہ گناہ کرتا رہتا ہوں, فائدہ کیا, اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ. شیطان یہ کرواتا ہے, شیطان کہتا ہے کہ تم اتنے گندے, کیا فائدہ, بار بار کیا فائدہ, چھوڑ دو. تو نتیجہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ نہیں, اب تو میرے ایک صاحب نے کہا مجھ سے کہ میرے تو گناہ اتنے ہیں کہ مجھے اللہ معافی نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ, آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اللہ سے بھی بڑھ گئے اپنے گناہوں میں, نعوذ باللہ, اللہ کی رحمت اس سے چھوٹی ہو گئی ہے, نعوذ باللہ, تو کفر ہے.
تو ایسا نہیں ہو سکتا. کبھی ایسا خیال نہیں آنا چاہیے کہ کسی کے گناہ، پوری کائنات کے گناہ بھی سب کے ایک ساتھ جمع ہو جائیں اور سب ہر وقت گناہ کریں، تب بھی اللہ کی طاقت میں کوئی اتنا سا فرق بھی نہیں آنے والا. اللہ تو بہت بڑے بادشاہ ہیں. تو اسی لیے کبھی بھی ڈسپونڈنس تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو خیال آنا ہی نہیں چاہیے کہ میں کبھی اتنا برا ہو سکتا ہوں. نہیں ہو سکتا. اللہ کی رحمت تو ہمیشہ پریویل کرتی ہے. اسی لیے قرآن کی جو سب سے امید دلانے والی آیت ہے وہ یہ ہے، اے ایمان والو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، قل، کن سے کہہ دیجئے؟ یا عبادی الذین اسرفوا، قل لعبادی الذین اسرفوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں گناہ کر کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا کے ظلم کر لیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب اللہ جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بہت معاف فرمانے والے ہیں، بہت رحمت فرمانے والے ہیں. تو کبھی یہ تو احساس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس پر میں نے ایک زمانے میں ایک شعر کہا تھا، نظم کا حصہ ہے پورا، کہ ہو گئی توفیق توبہ جس کو حاصل اے سلیم، دیکھنا وہ ہم رکاب اولیاء ہو جائے گا. لمحے بھر میں وہ اولیاء کے برابر میں چل. ایک سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے نا؟ سچی توبہ کر لو. جس وقت سچی توبہ کی اس وقت سارے پچھلے گناہ دھل کے پاک صاف ہو کے تم اللہ کے قریب ترین ہو چکے ہو. اب ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں. پھر غلطی ہوئی تو پھر ایک ہی غلطی ہوئی نا، اس پر فوراً توبہ کر کے دوبارہ واپس آ گئے. اللہ کے ہاں تو یہ اس کی آسان مثال ہے وہ گیم جو بچوں کے کمپیوٹر گیم ہوتے ہیں، اوپر لائف چلتی رہتی ہیں. یہ بندہ مرتا ہے پھر دوبارہ لائف اس کی آتی ہے، جاتا ہے پھر واپس وہیں سے شروع کرتا ہے، ڈیڈ ہو جاتا ہے پھر آ کے وہیں سے شروع کر دیتا ہے سین. بس ایسے ہی ہے. اللہ کے ہاں ایک سچی توبہ، وہ سنسیئرٹی کے ساتھ جب بھی اللہ سے مانگے گا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، بس جب اس کے اندر ندامت آ گئی، یہ گلٹ فیلنگ آ گئی، یہ سینس آف ریپینٹنس آ گیا، ریگریٹ آ گیا، جس وقت یہ ہوگا، یہ ریمورس ہوگا، بس سارے گناہ اس کے اللہ پاک صاف کر دیتے ہیں. کسی بندے کا حق تھا تو اس سے معافی کروا لے، اور ورنہ اللہ سے مانگتا ہے. تو اس لیے کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میرے گناہ اتنے مجھے کبھی اللہ معاف کریں گے کہ نہیں. تو گلٹ فیلنگ تو کبھی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے ٹیمپریری اس وقت جس وقت ہم توبہ کر رہے ہیں، تاکہ اگلا نہیں کرے نا. ورنہ اگر ہم بالکل آزاد ہو کے بیٹھ گئے، کیونکہ ہمیں چلنا پڑتا ہے ان دو ایکسٹریمز کے درمیان میں. ایک طرف یہ ہے کہ اللہ اتنے مرسیفل ہے تو ہر وقت اللہ کی طرف مرسی کا. اب اس کی مثال ایسی ہے، اب تو آج کل بچوں کو سمجھانا یہ مشکل ہے، لیکن ہم لوگ جو بڑے ہیں ہم نے اپنے پیرنٹس کو جیسا دیکھا ہے. ایک طرف ابا، ایک طرف اماں. ابا ہمیشہ ان کا ایک روب ہوتا تھا، اماں ان کی شفقت زیادہ ہوتی تھی. یہاں محبت زیادہ، یہاں روب زیادہ. تو ابا کی ہر بات مانتے تھے خوف کی وجہ سے کہ نہیں مانیں گے تو پٹائی ہو جائے گی، اور اماں کی تھوڑی مانتے تھے تھوڑی نہیں بھی مانتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ ابھی دل نہیں چاہ رہا، کل کر دیں گے، یا اچھا تھوڑی دیر میں آرام کر لوں، اچھا ابھی دوست سے بات کر لوں اس کے بعد. یعنی وہاں دو نمبر ہی. لیکن امی کا جو بھی کام کرتے تو بہت شوق سے، زیادہ شوق سے کرتے تھے، اس لیے کہ امی سے محبت ذرا زیادہ تھی. ابا کی عظمت تھی تو بات تو ان کی ساری مانتے تھے، لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ کہہ دیا انہوں نے تو اب کرنا پڑے گا، دل نہیں چاہ رہا لیکن کر رہے، شوق سے نہیں کر رہے. اماں کا جو کام کرتے تھے شوق سے کرتے تھے، کیونکہ وہاں روب کی وجہ سے نہیں کر رہے بلکہ محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہاں جو ہے خوف کی وجہ سے کرتے تو کرتے سارے تھے، لیکن اس میں وہ جذبہ محبت والا نہیں ہوتا تھا کہ جس میں شوق سے کر رہے ہیں. اللہ سے ہمارا تعلق یہ دونوں کے درمیان ہے، یعنی یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. نہ اوورلی محبت ہے، اتنی محبت ہو جائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو پیچھے کر کے رکھ دیں، جیسے کہ عیسائیت کے اندر ہوا کہ وہ انہوں نے اللہ کو محبت کا ایسا سمبل بنا دیا ہے کہ اس میں اللہ آپ کو کچھ کہتے ہوئے بھی اللہ ہی اللہ کو رونا آ جائے ہمیں تکلیف میں دیکھ کر. اللہ اتنے ویک ہو گئے ہیں کہ اللہ میں کہیں ہائے میری بچی، ہائے میرا بچہ، اس کو پریشانی ہوگی جیسے ماں کو ہو جاتا ہے. ایسا نہیں، تو اللہ ویک نہیں. دوسری طرف اتنا ڈرا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہر وقت اللہ کی طرف سے عذاب اور تکلیف اور پریشانی آتی رہے گی کہ وہ گھبرا دیا انہوں نے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے عذاب یا تکلیف اور پریشانی کی وجہ سے خوف میں کپ کپا رہے ہیں اللہ سے، اللہ کے سامنے کیسے جائیں، مار پڑے گی. نہیں، یہ بھی نہیں، نہ یہ ہونا چاہیے نہ یہ ہونا چاہیے. اللہ تو اپنے بندوں سے بڑے شفقت کا معاملہ فرماتے، محبت کا معاملہ فرماتے. تو اسی لیے ان دونوں کے درمیان رہنا چاہیے کہ نہ بہت زیادہ خوف ہو نہ بہت زیادہ ہوپ ہو، درمیان میں ہو. اس سے انشاءاللہ خیر رہے گی.